اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نہ صرف بہت اہم موضوع پر گفتگو کروں گا بلکہ اس پر بہت زیادہ تشویش کا اظہار کروں گا اور یہ عرض کروں گا کہ روزانہ حکمت عملیات یا اور دیگر چیزیں ہی ہمارے معاشرے کی خرابی کا سبب نہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص نوجوانوں میں خرابی کا سبب جو ہے وہ گٹکا، پان اور مضر صحت چھالیاں کی فروخت بھی ہے۔ چونکہ میں خود دیکھتا ہوں اور کراچی میں یا دیگر علاقوں میں غالباً بہت بہتر طور پر وہ لوگ جانتے ہیں کہ صحیح طریقے سے گفتگو تک نہیں کر پاتے اس گٹکے، مین پوری اور پان، چھالیاں اور اس کے اندر جو لوازمات ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ تشویشناک حد تک اس قسم کے حالات ہو چکے ہیں کہ جس کو دیکھتا ہوں میں اس کے منہ میں گٹکا ہوتا ہے اور گٹکے کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے گفتگو تک نہیں کر پاتا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس طرح کا مضر صحت ہے، کینسر کا سبب ہے۔ اس حوالے سے آج میں نے کوئی مہینہ بھر پہلے ایک ویڈیو دیکھی۔ میں ان صاحب کو نہیں جانتا، نہ ان ڈاکٹر کو جانتا ہوں کہ جن کی میں گفتگو آپ تک پہنچاؤں گا۔ آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے کتنی تشویشناک حد تک گفتگو کی اور اس کے اثرات اور اس کا باقاعدہ ایکسپریمنٹ یعنی تجربہ بھی کیا کہ گٹکے کے اثرات پھیپھڑوں کو، معدے کو، منہ کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر کی آپ گفتگو سنیے گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ لہٰذا میں متعلقہ حکام، متعلقہ اداروں سے اور بالخصوص مقامی پولیس سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ جس قدر ممکن ہو، جتنا ممکن ہو سکے اس پر کے متعلق سختی سے کام لیں، بہت زیادہ شدید قسم کی پابندی عائد کریں، اور جہاں پر ایسے لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ بصورت دیگر ہمارے معاشرے میں جو گٹکے کی وجہ سے بیماریاں اور بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کا ازالہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اس ویڈیو میں ڈاکٹر اور وہ جو صاحب تجربہ کر رہے ہیں گٹکے کا وہ دیکھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویلاگ پسند آئے گا، اور اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ان صاحب نے 2 برنیاں لی ہیں، ایک برنی میں کوئی تیل وغیرہ ٹائپ کی چیز ہے اور دونوں برنیوں میں کوئی تیل یا پانی رکھا ہوا ہے۔ ایک برنی میں انہوں نے یہ گٹکا، ماوا اس قسم کی چیزیں ڈال کے رکھیں اور ایک لوہے کی پلیٹ رکھ دی۔ دوسری پانی کی برنی میں جو ہے وہ لوہے کی، اس میں بھی ایک اور پلیٹ رکھی، اس میں ماوا وغیرہ کچھ نہیں ڈالا۔ لیکن 2 دن کے بعد جب اس کو دیکھا تو ٹوبیکو جار جو تھا اس کے میں دیکھا، پھر اس میں کچھ کم تھا، پھر اس میں کو چیک کیا 3 مہینے کے بعد، تو جو پانی والا لوہے کا پیس تھا وہ صرف تھوڑا بہت زنگ آلود ہوا تھا اور اس میں کچھ نرمی آئی تھی، جبکہ یہ جو گٹکا، ماوا اس قسم کی جو یہ جار تھا، جب اس میں سے لوہا نکالا تو یہ دیکھیے یہ کنڈیشن اس ٹکڑے کی ہو چکی ہے۔ تو یہی پوزیشن ہمارے گلی گلی محلے محلے میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ گٹکا، پان، چھالیاں کھا رہے ہوتے ہیں، پورے دانت لال ہو رہے ہوتے ہیں،
اور اس کی وجہ سے جو ہے نا دیکھنے میں بھی عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں اور اورل ہائیجین بھی ٹھیک نہیں ہوتی. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل ڈاکٹر بلند، یہ بہت انفارچونیٹ ہے. گٹکا، چھالیا اور یہ جو اس کی وجہ سے جو منہ کا کینسر ہے وہ اس وقت کراچی شہر میں 450 لوگ ڈیلی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ اور اس میں 450 میں ڈیتھ بھی ہیں. 450 نئے کیسز پلس ڈیتھ اس کی وجہ سے. تو 450 کا فگر ہے ہمارے سندھ کا. سندھ گورنمنٹ کا مینٹین ریکارڈ ہے، یہ ورک کر رہے ہیں اس کے اوپر. انہوں نے یہ کیا 2010 سے اس کو مینٹین کرنا شروع کیا. 450 لوگوں کا ڈیلی ایوریج ہے جو گٹکا چھالیا سے کینسر میں آئے اور اس میں ڈیتھ بھی ہوئی.